اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ نے تمہاری مدد فرمائی میدان بدر میں، حالانکہ بے ساز و سامان سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں جنگ بدر کا بیان ہے، اور جنگ بدر کا معرکہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو واقع ہوا۔ یہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی، یہ حق اور باطل کی پہلی جنگ تھی، یہ حق اور باطل کا پہلا معرکہ تھا۔ اس میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے اور آقا کریم نے کافروں کی کمر اس طرح کی توڑی کہ کافر پھر کبھی نہ سنبھل سکے، دنیا کفر کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ میرے آقا کریم نے جب یہ معرکہ لڑا، پھر اس کے بعد وہ دن بھی آیا، میرے آقا مکے میں فاتح بن کے بڑی شان و شوکت سے اپنے صحابہ کے درمیان فاتح بن کے مکے میں داخل ہوئے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جب اللہ رب العزت کے محبوب کریم آقا نے اعلان نبوت، مسلمانوں پر کافروں نے تشدد کرنا شروع کر دیا، کافروں نے ستانا شروع کر دیا، ظلم و ستم شروع کر دیے، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا محبوب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے جائیں۔ میرے آقا کریم اور میرے آقا کے اصحاب غلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے ہیں۔ اب کافروں نے سوچا ابھی مسلمانوں کے پیر جمے نہیں ہیں مدینے میں، ابھی مسلمان سنبھلے نہیں ہیں، اور مسلمانوں کو اس طرح کرتے ہیں کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ کافروں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جان نثار صحابہ سے فرمایا، مشورہ کیا۔ میرے آقا کریم کے مہاجرین کے ترجمان صحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت علی المرتضی شیر خدا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا آپ جس طرح فرما دیں گے، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، ہماری جان، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہے، آقا جس طرح آپ حکم فرما دیں گے۔ لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ انصار میں سے کوئی اس طرح کا جذبہ جہاد دکھائے۔ اللہ رب العزت کے محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت مقداد بنت اسود کھڑے ہوئے، عرض کی، آقا ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تو جان اور تیرا رب جانے، تو جہاد کر اور تیرا رب کرے، ہم تو نہیں کریں گے، ہم امن والے ہیں۔ لیکن ادھر حضرت مقداد عرض کر رہے ہیں، آقا آپ حکم فرما دیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جانے آپ کا رب جانے، بلکہ آقا آپ کے حکم سے آپ کی طرف کوئی بھی چیز بڑی، چاہے تیر نیزہ جو بھی آگے پیچھے سے جس طرف سے کوئی چیز آئے گی، آقا ہم اپنے بدن پر برداشت کریں گے، آقا آپ کو آنچ تک نہیں آنے دیں گے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ قسم ہے اس رب تعالی کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کے نبی آپ حکم فرما دیں، ہم تو دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیں، اللہ کے نبی آپ حکم فرما دیں، ہم تو کیسر و کسریٰ سے جنگ چھوڑ دیں، اللہ کے نبی آپ حکم فرما دیں، ہم تو رومی سلطنت کو الٹ دیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 صحابہ نے جب یہ والہانہ خطاب کیا اور عظیم خطاب کیا، میرے آقا کریم نے بدر والوں کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی، اللہ ان کی مدد فرما۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ ادھر تیاری کر رہے ہیں، دیکھیں ادھر 1000 کا لشکر ہے، یہاں پر 313 صحابہ ہیں۔ میرے آقا کریم کی قیادت میں 313 صحابہ تیار ہوئے، ان کے پاس 8 تلواریں ہیں اور کچھ نیزے ہیں اور کچھ تیر ہیں اور 2 گھوڑے ہیں اور 17 اونٹ ہیں صرف، اور ادھر کافروں کے پاس ساز و سامان کے ساتھ ہتھیار بھی موجود ہیں۔
کھانا بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، تلواریں بھی ہے، نیزے بھی ہیں، تیر کمان بھی ہے، سب کچھ ہے، 1000 کا لشکر ہے، لیکن ادھر دیکھیں صرف 313 ہے۔ ادھر میرے آقا کریم تیاری کر رہے ہیں اور 2 ننھے منھے صحابی رسول میرے آقا کی بارگاہ میں آ گئے۔ آقا نے پوچھا کدھر؟ عرض کی آقا ہم بھی جہاد میں جانا چاہتے ہیں، ہم بھی جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ابھی تمہاری عمر کم ہے، آئندہ کبھی مار کا آیا تو پھر حصہ لے لینا۔ لیکن دونوں شہزادے رونا شروع ہو گئے۔ عرض کی آقا ہم گھر میں تھے، والدہ نے کہا کہ اے بیٹو اگر آج تمہارا باپ زندہ ہوتا تو جہاد پر جاتا، آج اگر تمہارا ماموں زندہ ہوتا تو جہاد پر جاتا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شہزادے عرض کرتے ہیں آقا والدہ نے کہا ہے کہ تب تک میں تم سے راضی نہیں ہوگی جب تک تم جنگ میں شریک نہیں ہوگے۔ آقا ہم اگر گھر میں واپس گئے تو ہماری والدہ نے منہ پھیر لینا ہے۔ آقا ہماری والدہ پریشان ہے، آقا ان کی آنکھیں نم تھی، پریشان تھی، آقا ہمیں قبول فرما لے۔ میرے آقا کریم نے بڑے بھائی کو قبول فرما لیا، کہا چھوٹے کو کہا تو ابھی چھوٹا ہے، جا چلا جا گھر میں والدہ کی خدمت کر، تجھے جہاد کا ثواب ملے گا۔ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں چھوٹا رونے لگا، عرض کی آقا میں بھی جہاد پر جانا چاہتا ہوں، آقا میں بڑے سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں چھوٹے صحابی رسول حضرت معاذ عرض کرتے ہیں آقا آپ ہم دونوں کی کشتی کروا کے دیکھ لیں، میں بڑے بھائی سے زیادہ طاقتور ہوں۔ میرے آقا کریم نے کشتی کہا شروع کرے، کشتی شروع ہو گئی ہے اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کھڑے ہیں، حضرت جناب فاروق اعظم کھڑے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہیں، جناب امیر حمزہ کھڑے ہیں، بڑے بڑے صحابی کھڑے ہیں، دیکھنے والے بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہیں اور چھوٹے چھوٹے صحابہ کشتی لڑ رہے ہیں اور فیصلہ کرنے والے میرے آقا کریم علیہ السلام ہے۔ کشتی شروع ہو گئی ہے، یہ کشتی اقتدار کی کشتی نہیں ہے، یہ کشتی اپنا کرسی کی کشتی نہیں ہے، یہ دولت کی کشتی نہیں ہے، یہ شہرت کی کشتی نہیں ہے، بلکہ محض صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر، اسلام کی عزت کی خاطر، اسلام کو دنیا کائنات میں پھیلانے کی خاطر، اسلام کی خاطر کشتی لڑی جا رہی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے دونوں صحابی ننھے منھے صحابی اب لڑنے شروع ہو گئے ہیں۔ بڑے صحابی کے کان میں کہا کہ اے بھائی جان آپ گر جانا، آپ تو جنت میں جائیں گے، آپ کو اجازت مل گئی ہے جہاد کی، اس طرح نہ کر لیں، ہم دونوں جنت میں جائیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ میرے آقا مسکرا پڑے اور فرمایا تمہیں بھی جنگ میں جانے کی اجازت ہے۔ حضرت معاذ اور حضرت معوذ دونوں کو اجازت مل گئی ہے، اب جنگ بدر میں چلے گئے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں جنگ بدر کا منظر دیکھیے، حضرت معاذ اور حضرت معوذ نے کافر ابو جہل کو کیسے قتل کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں کھڑا ہو کے میدان بدر کا نقشہ دیکھ رہا تھا کہ اچانک دونوں بھائی آئے اور مجھ سے پوچھا چاچا جان اے عبد الرحمن بن عوف چاچا جان بتائیں ابو جہل کہاں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے پوچھا بتاؤ تم نے کیا کہنا ہے۔ تو حضرت معاذ اور معوذ دونوں صحابی عرض کرتے ہیں چاچا جان ہم نے اس کافر کو قتل کرنا ہے، سنا ہے وہ کافر حضور علیہ السلام کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتا ہے، اس لیے ہم نے اس کافر کو قتل قسم کھائی ہے مرنے کی یا مارنے کی، اس ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے رسول باری کو۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ابھی اشارہ کر کے بتایا ہی تھا کہ بیٹا وہ سامنے جنگ کی قیادت پہ جو کھڑا ہے، جو اپنی فوج کے لشکر ہے، وہ ابو جہل۔ کہتے ہیں بھی میں اشارہ ہی کر رہا تھا کہ دونوں شہزادوں نے گھوڑا دڑا دیا، ابو جہل کو جا کے واصل جہنم کر دیا، اور جب ابو جہل کو واصل جہنم کیا تو جناب حضرت معاذ کے تلوار لگی اور آپ کا بازو لٹکنا شروع ہو گیا، یعنی آپ کے بازو پر تلوار لگی تو بازو کا کچھ حصہ باقی تھا جو کٹا نہیں تھا،
جناب حضرت معاذ کا بازو لٹکنا شروع ہو گیا. حضرت معاذ کا جذبہ شہادت دیکھیے, جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار مٹنے کا جذبہ دیکھیے کہ حضرت معاذ نے اپنا بازو اپنے قدم کے نیچے رکھا اور کھینچا اور اپنے بازو کو اپنے تن سے جدا کر دیا. جب مارکہ بدر ختم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے. حضور نے فرمایا کہ اے معاذ اپنا بازو لے کے آؤ. حضرت معاذ بازو لے کے آئے ہیں. میرے آقا کریم نے اپنا لعاب دہن لگایا, اللہ کریم نے شفا عطا فرما دی. حضرت علی کے دور نکل رہے ہیں, آپ فرماتے ہیں میرے بازو میں اتنی قوت اور طاقت آ گئی. یہ مارکہ بدر تھا جو 17 رمضان المبارک کو پیش آیا. اللہ کریم کے محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جانثار صحابہ نے اس مارکے میں دنیا کفر کی کمر توڑ کے رکھ دی اور اسلام کا بول بالا ہوا, اسلام کا پرچم. پھر میرے آقا فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے, بڑی شان و شوکت کے ساتھ صحابہ کے ساتھ جب مکے میں داخل ہوئے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے اسلام کا پرچم لہرایا کہ آج تک اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک لہراتا رہے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ کریم ہمیں بدر والوں کی عظمتوں اور شانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری اپیل, اپنے گھروں میں ان کے ایصال ثواب کے لیے دسترخوان میں اضافہ کریں اور ان کے لیے فاتحہ کریں اور ان کے لیے سورۃ یاسین کی تلاوت کریں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.